بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پارہ نمبر 3 سورۃ آلعمران، ترجمہ تفسیر، آیت نمبر 150 سے 172 تک کریں گے انشاءاللہ۔ شان نزول: نجران کے نصارہ نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ ہم ان کو رب مانیں اور ان کی عبادت کریں۔ اسی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے اس قول کی تکذیب کی اور بتایا کہ انبیاء اکرام کی شان میں ایسا کہنا ہی ممکن نہیں۔ اسی آیت کی شان نزول دوسرا قول یہ بھی ہے کہ نبی ابو رافع یہودی اور سید نصرانی نے سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا محمد، آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور آپ کو رب مانیں؟ حضور پر نور نے فرمایا کہ خدا کی پناہ میں کسی غیر اللہ کی عبادت کا حکم دوں؟ نہ مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا، نہ مجھے اس لیے بھیجا گیا۔ 151 ربانی کمائنی عالم فقیہ اور عالم بعمل اور نہایت دیندار کے ہیں۔ 152 اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ علم اور تقویٰ کا ثمرہ یہ ہے کہ آدمی اللہ والا ہو جائے۔ جس کے علم سے کسی کو فائدہ نہ ہو وہ علم ضائع اور بیکار ہے۔ 155 حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عہد لیا، اور ان انبیاء اکرام نے اپنی امتوں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں تو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء اکرام سے افضل ہیں۔ 166 شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کہ یہود حضور کی بعثت سے قبل تو آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، آپ کی نبوت پر یقین رکھتے تھے اور آپ کی تشریف آوری کے منتظر تھے۔ حضور کی تشریف آوری ہوئی تو حسداً آپ کا انکار کرنے لگے اور کافر ہو گئے۔ 169 شان نزول حارث بن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تب وہ مدینہ منورہ سے طائب ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور ان کی توبہ قبول فرمائی گئی۔ 170 شان نزول یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھتے گئے اور سید انبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے ساتھ بھی کفر کر بیٹھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت یہود اور نصارہ کے حق میں نازل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو آپ کی صفات اپنی کتابوں میں دیکھ کر ایمان رکھتے تھے اور آپ کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں شدید ہو گئے۔ آگے پارہ نمبر 4 شروع ہونے جا رہا ہے۔ 172 بر سے تقویٰ اور عطائت مراد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقہ کا، یعنی واجبہ ہوں یا نافلہ، سب اسی میں داخل ہیں۔ جس کا قول یہ ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو وہ اسے رضا الہی میں خرچ کریں اور وہ اسی آیت میں داخل ہیں، خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ ان کی قیمت ہی کیوں نہیں ادا کر دیتے، تو انہوں نے فرمایا کہ شکر مجھے محبوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی پیاری چیز رائے خدا میں صدقہ کروں۔ سبحان اللہ، یہی جذبہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینہ میں بڑے مالدار شخص تھے، انہیں اپنے اموال میں بیرہا یعنی باغ بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اپنے مال میں بیرہا سب سے زیادہ پیارا ہے مجھے، اس کو رائے خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم ہیں کہ جو چیز ہم خود استعمال نہیں کرتے وہ رائے خدا میں دے کر خود کو صحیح کھلوانا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ایسی سعادت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ کے اس عمل پر حضور پر نور کے چہرے مبارک پر مسرت کی لہر دوڑ گئی اور حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی اور جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی جاننے کا شوق پیدا ہو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔